ایمان والوں کے پاس بہت بڑا ہتھیار اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہے۔ ہتھیار کیا ہے؟ وہ ہے دعا و مخ العبادہ، وہ عبادت کا مغز دعا ہے۔ اور یہ رمضان المبارک کی گھڑیاں تو دعاؤں کو قبول کروانے کے لیے بہت اہم ہیں۔ میں اور آپ دعاؤں میں لگیں، یہ وقت دعاؤں میں لگنے کا ہے۔ بحث و مباحثے تو بعد میں بھی ہوتے رہیں گے، یہ وقت ہے کہ اللہ کی رحمت لوٹ لی جائے۔ مسلح دھار بارش کی طرح اللہ کی رحمت برس رہی ہے۔ جب بارش برس رہی ہو تو پھر دل کا پیالہ سیدھا کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعائیں مانگنی چاہیے۔ اور دعا ایسی چیز ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے عرش تک پہنچ جاتی ہے۔ اور خاص کر جو روزے دار ہیں، الصائم حتی یفطر، فرمایا روزہ دار جو روزہ دار اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے رہتے ہیں۔ اور فرمایا والامام العادل، عادل بادشاہ کی دعاؤں کو بھی اللہ قبول فرماتے رہتے ہیں۔ ودعوت المظلوم، اور مظلوم آدمی کی دعاؤں کو اللہ قبول فرماتے رہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے کوئی حجاب اور پردہ نہیں ہے، یہ دعائیں اللہ کے ہاں پہنچتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تیری ضرور مدد کروں گا، اگرچہ کچھ دیر ہو جائے لیکن مدد ضرور ہوگی۔ اس لیے آدمی کو دعاؤں میں لگنا چاہیے اور دعاؤں کے قبول ہونے کا یقین رکھنا چاہیے۔ جو لوگ کہتے ہیں ہم نے دعا کی تھی، ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، شک میں پڑ جاتے ہیں، تو میرے بھائیو اس سے دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ یقین کرنا چاہیے، کیونکہ یہ آدمی دعا مانگتا ہے، بعض دفعہ تو وہی چیز اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، اور بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ چیز نہیں ملتی، لیکن اللہ آنے والی مصیبت اور آفت کو ہٹا دیتے ہیں۔ اور بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو آخرت میں ذخیرہ کر دیتے ہیں۔ تو پیارے بھائیوں، دعا مانگنے کا وقت کون سا ہے؟ آج کل جو ہے سحری کے وقت میں دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں، اور سحری میں تو ہم عموماً جاگے ہوتے ہیں۔ تہجد کا وقت بہت عظیم الشان، اور رمضان المبارک کا وقت، اس میں تو دعائیں قبول ہوتی ہیں بھائی۔ اس میں آدمی نے اپنا منہ تو ویسے ہی دھونا ہوتا ہے، ساتھ بازو بھی دھو لے، مسح بھی کر لے، پاؤں بھی دھو لے، وضو ہو جائے گا۔ اور جب وضو ہو تو پھر عبادت کرنی آسان ہوتی ہے۔ جو آدمی با وضو رہتا ہے اس کے لیے نماز پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے، نوافل پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس لیے آدمی کوشش کرے با وضو رہے، اور وضو کر کے تہجد میں 2 رکعتیں 4 رکعتیں پڑھ کے دعا کی جائے، اپنے لیے دعائیں مانگیں، پورے عالم کے اندر بکھرے ہوئے انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے دعائیں مانگیں۔ دوسرا قبولیت کا وقت کون سا ہے؟ افطاری کا وقت بہت قبولیت کا ہے۔ افطاری کے وقت عموماً ہوتا یہ ہے کہ کھانے پینے کی چیزیں سامنے ہوتی ہیں، آدمی دعا بھول جاتا ہے، حتیٰ کہ افطاری والی دعا بھی نہیں پڑھتے۔ میرے بھائیوں، افطاری کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو اس لیے افطاری میں خوب اللہ سے مانگا جائے، یہ گھڑیاں مانگنے کی ہیں۔ اور قبولیت کا وقت جب امام خطبہ پڑھے جمعے کے دن، 2 خطبوں کے درمیان جب امام بیٹھ جاتا ہے، اس وقت دل میں دعا کرنی چاہیے، اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور رمضان المبارک میں یہ جو گھڑیاں ہیں عصر کے بعد کی، یہ بہت قیمتی ہیں، اس میں دعاؤں میں لگیں۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی اکٹھے ہوئے، یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے۔ جب یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر یوسف علیہ السلام کا کرتا رکھا گیا، ان کی بینائی آ گئی، وہ جو راز تھا کہ 40 سالہ راز کھل گیا کہ بھائیوں نے ہی ظلم کیا تھا یوسف علیہ السلام پر۔ اب انہوں نے کہا ہم سے تو بڑی غلطی ہوئی، تو اپنے بابا سے کہنے لگے آپ ہمارے لیے دعا کریں، یا ابا نستغفر لنا انا کننا خاطئین، اے بابا ہم سے خطا ہو گئی، آپ ہمارے لیے استغفار کریں۔
تو سیدنا یعقوب علیہ السلام نے فرمایا سأستغفر لک ربی، ان قریب تمہارے لیے میں دعا کروں گا، میں دعا مانگوں گا تمہارے لیے۔ تو انہوں نے دعا مانگی سحری کے وقت میں، تہجد کے وقت میں۔ تو میرے بھائیوں، تہجد کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یعقوب علیہ السلام دعا فرماتے گئے، پیچھے بیٹھے ہوئے ان کے بیٹے آمین کہتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول فرما لیا۔ اس لیے فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ اختلاف تمہارا اپنی جگہ، فرض نماز عبادت ہے، عبادت، اور دعا جو ہے یہ عبادت کے بعد قبول ہوتی ہے۔ تو فرض نماز کے بعد کی دعائیں موجود ہیں، حدیث میں ان کا ذکر ہے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد ومنک الجد۔ نبی علیہ والسلام دعا فرمایا کرتے تھے ہر فرض نماز کے بعد، اور بہت ساری دعائیں، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام، یہ دعا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نمازوں کے بعد دعا فرمایا کرتے تھے، اس لیے سنت سے ثابت ہے۔ اور کئی حدیثیں ہیں جن کے اندر اس کا ذکر آتا ہے، مسلم شریف، ترمذی شریف میں، اور امام بخاری نے اس کے لیے مستقل باب باندھا ہے، مستقل باب باندھا ہے۔ فرائض کے بعد دعا کے بارے میں امام بخاری نے مستقل ایک باب باندھا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس وقت جو ہے مسلمانوں کے لیے دعائیں کرنا بہت ضروری ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں دشمن مسلمانوں کے اوپر آ چکے ہیں، اور مسلمانوں کی حالت آپ دیکھ رہے ہیں پورے عالم میں۔ تو ہمارے پاس دعاؤں کے علاوہ ہے کیا؟ دعا تو کریں، دعا تو ہر آدمی کر سکتا ہے، ہر آدمی کر سکتا ہے۔ تو میری آپ سے التجا ہے، رمضان المبارک میں اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، خاندان والوں کے لیے، اور پورے عالم میں بکھرے ہوئے مسلمانوں کے لیے دعائیں کریں۔ اللہ پاک سمجھ عمل کی توفیق